السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیر خیریت سے ہیں؟ سوری، میں کچھ مصروفیت تھی کام کی وجہ سے، تو آپ لوگوں سے کنیکشن میں نہیں تھا۔ آج تھوڑا سا ٹائم ملا ہے، لیکن میں ویڈیو تو نہیں بنا پایا، لیکن آج آپ کے لیے ایک سچا اور بہت ہی ڈراؤنا واقعہ لے کے آیا ہوں، اور یہ بالکل اوریجنل واقعہ ہے جو خود میرے ساتھ گزرا تھا 1989 میں، جاپان، ٹوکیو کے اندر۔ تو سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا کہ اگر بچے ہیں تو وہ نہ سنیں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ایسا کوئی بہت خوفناک بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال بچے نہ سنیں تو بہتر ہے۔ تو میں اپنا تعارف دوبارہ دیتا ہوں نئے دوستوں کے لیے۔ میں ہوں انجم عطا، اٹلی سے اس ٹائم آپ سے مخاطب ہوں۔ پاکستان، لاہور سے میرا تعلق ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے آپ کو کوئی جینین قسم کے اوریجنل واقعات آپ تک پہنچاؤں۔ تو آج مجھے اپنا جاپان کا ایک واقعہ یاد آیا ہے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے ہو سکے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، سبسکرائب کے بٹن کو پش کر دیں، اور اگر کہانی پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ میں 1989 کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ ہے جنوری کے مہینے کا۔ جنوری کے اندر میں ایک فیکٹری کے اندر، جاپانی فیکٹری کے اندر کام کر رہا تھا، اور اس فیکٹری، جاپان کا ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے ساکاشیتا۔ وہاں پہ وہ قائم تھی فیکٹری۔ وہ ایک پریس تھا، اور وہ اس پریس کے اندر وائنڈنگ پریس تھا، اس کے اندر میں کام کرتا تھا۔ لیکن میری رہائش جو تھی، ایک علاقہ ہے وہاں پہ، اس کا نام ہے ایتاباشی کیوکشومائے۔ تو میں روزانہ ایتاباشی کیوکشومائے سے کام پہ جاتا، اور وہاں سے کام پہ سے واپس آتا۔ تو میرے ساتھ کچھ دوست رہ رہے تھے، ان میں ایک سیالکوٹ کا تھا اور ایک حافظ آباد کا تھا۔ جو سیالکوٹ کے دوست تھے وہ مکان ان کا تھا، مجھے بھی انہوں نے جگہ دی ہوئی تھی، اور حافظ آباد والے کو بھی جگہ دی ہوئی تھی۔ تو اتفاق کی بات ہے، جنوری کے اندر ان کا پروگرام بنا پاکستان جانے کا۔ انہوں نے اکٹھے ہی ٹکٹیں کروائی اپنی، اور مجھے کہنے لگے انجم ہم پاکستان جا رہے ہیں، 1 مہینے کے لیے جائیں گے، اور اس کے بعد ہم واپس آ جائیں گے، تو آپ یہاں رہتے رہو بے فکر ہو کے اس گھر کے اندر، اور اگر آپ کا کہیں جانے کا پروگرام ہو اس گھر کو چھوڑنے کا، تو یہ گھر کی چابی آپ، کیونکہ دروازے آٹومیٹک بند ہو جاتے تھے، لاک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو چابی آپ جو پوسٹ باکس ہوتا ہے جس میں ہماری ڈاک وغیرہ آتی تھی، اس کے اندر ڈال کے چلے جانا، کیونکہ اس پوسٹ باکس کی چابی اس بندے کے پاس تھی۔ خیر، قصہ مختصر کروں، وہ دوست پاکستان کے لیے صبح صبح روانہ ہو گئے۔ جب وہ پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے تو اس رات سے مجھے اس گھر کے اندر اکیلے سونا تھا۔ کبھی ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ خوف یہاں بھی ہو سکتا ہے، سوچا بھی نہیں تھا۔ اسی رات، پہلی رات جب میں وہاں سویا تو میں اکیلا تھا، چھوٹا سا گھر تھا، ایک کمرہ تھا، آگے تھوڑا سا وہ سمجھ لیں کچن وغیرہ تھا، اور اس کے ساتھ واش روم تھا۔ تو میں رات کو آتا تھا، 9 بجے چھٹی ہوتی تھی، تقریباً مجھے 10:30 پونے 11 بج جاتے تھے گھر آتے آتے۔ تو میں تقریباً پونے 11 بجے، کیونکہ ٹرین لینی پڑتی تھی ساکاشیتا سے ایتاباشی کیوکشومائے کے لیے، تو وہاں سے ٹرین کا سفر کر کے، جو ان کی میٹرو ٹرینز ہوتی ہیں اس میں سفر کر کے خیر پہنچ گیا۔ جب میں گھر کے اندر آیا تو کھانا، کیونکہ ایک دن پہلے بنا ہوا تھا، فریز کیا ہوا تھا، اسے گرم کیا، کھانا وانا جلدی 10-15 منٹ میں کھا کے میں لیٹ گیا اپنے بسترے پہ، تھکا ہوا تھا بہت زیادہ۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دم سے کچن کے اندر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی موجود ہے۔ باقاعدہ برتنوں کی آوازیں اور چمچوں کے کھنکنے کی آوازیں مجھے محسوس ہوئی، اور بالکل ایسے محسوس ہوئی جو بالکل ہی کوئی قریب ہے۔ میں بہت حیران ہوا، کیونکہ وہاں کے جاپانیوں کے گھر
کسی کی آواز کسی کے گھر میں نہیں آتی، اور وہ گھر بھی تقریباً ایک ہی جیسے بنے ہوئے ہوتے ہیں، سب کے برابر برابر، اور ان گھروں کے اوپر نمبر لگے ہوئے ہوتے ہیں، 34 35 36 37، ہر گھر کا اپنا نمبر ہوتا ہے۔ خیر میں بڑا محسوس کیا، میں ایک دم سے کھڑا ہوا، جا کے میں نے کچن میں دیکھا، برتن پڑے ہوئے تھے، چمچے پڑے ہوئے تھے، لیکن وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ میں آ کے لیٹ گیا۔ خیر پھر جناب مجھے کوئی 10 منٹ گزرے ہوں گے، ایک دم سے، کیونکہ لائٹیں بند تھی، ایک دم سے باتھ روم کی لائٹ جلی اور بجھی۔ لائٹ جلتی تھی اور بجھتی تھی۔ یہ عمل میں بستر پہ پڑا پڑا دیکھ رہا تھا، وہ 3 دفعہ لائٹ جلی اور بجھی۔ اس کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے باتھ روم کا دروازہ کھلا ہے اور پھر بند ہوا ہے، جبکہ باہر کا دروازہ جو تھا مین، وہ میں خود بند کر چکا تھا۔ خیر میں ایک دم جلدی سے اٹھا اور جا کے میں نے باتھ روم کو چیک کیا تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ بڑے شش و پنج میں پڑا۔ خیر کچھ مجھے ڈر محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ یہ عجیب سی آج کچھ حرکات ہیں، پہلی رات ہے، میں اکیلا ہوں۔ اس کے بعد میں جا کے اپنے بسترے پہ لیٹ گیا اور اللہ کا کلام اپنے پہ پڑھ کے پھونکا اور میں سو گیا۔ اگلے دن کا واقعہ کیا ہے کہ میں دوبارہ کام پہ چلا گیا، سارا دن کام کیا، اس بارے میں سوچتا بھی رہا۔ اس کے بعد خیر وہی رات کے 11:15 بجے میں گھر کے اندر پھر داخل ہوا۔ کیا دیکھتا ہوں، جیسے ہی دروازہ کھول کے میں اندر داخل ہوا تو گھر کے اندر ایک جاپانی مرد، ایک جاپانی عورت اور 2 بچے، لیکن ان کا لباس ایسے کہ جیسے کوئی جاپان کی پرانی فلمیں ہم دیکھتے تھے نا، جاپان کے اندر ہی رہتے ہوئے، لمبے لمبے چگے، لمبے لمبے لباس ان کے، اور ان کے وہی بال پرانے سٹائلوں کے وہ بنے ہوئے، اور وہ چاروں کمرے کے اندر کھڑے ہوئے، اور مجھے دیکھ کرنا ایسے غصے سے انہوں نے آنکھیں کھولی ہوئی۔ ان کی آنکھیں باقاعدہ ایسے تھی لال، اور جیسے غصے میں مجھے دیکھ رہے ہوں، اور آنکھیں بالکل نہیں چھپک رہے تھے وہ۔ میں تو ایک دم پہلے ہی ڈرا ہوا تھا، اس کے بعد جیسے ہی انہیں دیکھا تو میں تو اور خوف سا مجھ پہ طاری ہو گیا۔ ایک دم سے جناب وہ اس میں جو آدمی تھا، اس نے کہا، یہاں کیا لینے آیا تو؟ کیوں آیا ہے یہاں؟ جاپانی زبان میں اس نے مجھ سے بات کی، آپ کو میں اپنی زبان میں بتا رہا ہوں۔ میں تو ایک دم پہلے ڈر گیا، لیکن کیونکہ وہ انسانی روپ میں تھے، میں نے کہا، آپ لوگ کون ہو؟ یہ گھر تو میرا ہے، میں یہاں رہتا ہوں، یہ دیکھو میرا سامان بھی ہے یہاں پہ۔ تو ایک دم سے وہ عورت غصے میں بولی، کہہ رہی ہے، تجھے سنتا نہیں ہے، سمجھ نہیں آتی ہے، یہ گھر ہمارا ہے، ہم رہتے ہیں یہاں پہ، ہم بہت عرصے سے اس گھر کے اندر رہتے ہیں، تجھے سمجھ میں نہیں آتی؟ جاپانی عورتیں، حالانکہ جاپانی عورتیں بہت اچھی ہوتی ہیں، بڑے میٹھے لہجے کی ہوتی ہیں، لیکن اس کا لہجہ ہی کچھ عجیب و غریب تھا۔ اور تو کون سے گھر میں آیا ہے؟ میں نے کہا، بھائی یہ 37 نمبر مکان کا ہے، میں 37 نمبر کے اندر آیا ہوں۔ کہنے لگی، جا باہر جا کے دیکھ، غلط گھسا ہے تو، ہمارے گھر کے اندر آ گیا ہے۔ میں بہت پریشان ہوں، میں کہ یار گھر بھی صحیح ہے، چابی بھی میں لگا کے گھسا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں غلط ہے، لیکن ایک شک تو دماغ میں آ گیا کہ یار اندر جاپانی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں خیر جلدی سے باہر آیا، کچھ خوف طاری ہو گیا، کچھ گھبراہٹ، کچھ ان کی آنکھیں دیکھ کے مجھے خوف آ رہا تھا۔ میں جیسے ہی باہر آ کے دروازہ کھولا، گلی کے اندر آیا، میں نے اپنے مکان کا نمبر چیک کیا، وہ 37 نمبر ہی تھا، برابر کا 36 تھا، اس سے آگے والا 38 تھا۔ میں نے کنفرم کیا، باہر ڈبہ جو پوسٹ کا دیکھا، اس پہ نام بھی پاکستانی کا لکھا، میں کہ یار گھر تو ہمارا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ اندر گھس گئے؟ اب اس گھر کا دروازہ ایک ہی تھا اور اس کی کھڑکیاں بھی اسی طرف کھلتی تھی۔ میں پھر ہمت کر کے داخل ہوا اندر۔ میں گھر کے اندر جیسے ہی اندر داخل ہوا، دروازہ کھولا تو گھر میں کوئی بھی نہیں، بالکل خالی، نہ وہ عورت، نہ وہ آدمی، نہ وہ بچے۔ میں بہت حیران ہوا، میں نے کہا، یا اللہ یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ اب 11:15 بجے ہوئے رات کے۔ میں نے خیر گھبرا میں پھول گیا، مجھے خوف طاری ہو گیا، اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اب میں کیا کروں۔ خیر
مجھے ایک ہی سمجھ میں آئی بات، میرے پاس پیسے تھے موجود جیب میں نے اپنا ڈیلزا لیا، اسے کھولا، سارے کپڑے اس میں ڈالے، جو میری ضروریات کی چیزیں تھی ساری ڈالی، اور ابھی میں ڈال ہی رہا تھا تو پھر دوبارہ سے کچن کے اندر باقاعدہ برتنوں کے ٹوٹنے کی آوازیں آئیں۔ میں اور گھبرا گیا، میں بھاگ کے کچن میں گیا تو برتن ٹوٹے پڑے تھے لیکن وہاں کوئی تھا نہیں۔ اوہو، میں نے کہا انجو میاں کام خراب ہو گیا، اس سے پہلے کہ یہاں تجھے کوئی نقصان دے دے، یہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہیں، یہ کوئی بھوت ہیں، جنات ہیں، پتہ نہیں کیا ہیں۔ اس کے بعد جس کمرے میں کھڑا تھا اس کی لائٹ خود بخود جلنا شروع ہو گئی، خود بخود بند ہونا شروع ہو گئی۔ میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اللہ کا نام لینا شروع کر دیا۔ بس میں نے جلدی سے جوتے اپنے اس میں پیر اڑائے، سلو بھی نہیں باندھے، میں نے ڈیلزا اٹھایا اور میں فٹافٹ اسے لے کے اس گھر سے رات کو جناب 11:15 بجے میں باہر نکل آیا۔ باہر نکل کے میں نے دھاڑ کر کے دروازہ بند کیا، چابی ڈالی میں نے اس کے اندر پوسٹ باکس کے اندر، اور اس کے بعد باہر آیا میں، آ کے میں نے ٹیکسی کو بلایا، وہاں سے اپنا، وہاں پہ پب ہوتے تھے اس وقت جس کے اندر رات کو لوگ بیٹھا کرتے تھے، وہاں جا کے میں نے ان سے ریکویسٹ کی، انہوں نے مجھے ٹیکسی منگا کے دی۔ وہ ٹیکسی کر کے تو میں واپس وہاں ایک قریب علاقہ لگتا تھا ایکے بکرو بہت مشہور جگہ ہے جاپان کی، وہاں میں گیا اور وہاں جا کے میں رات کو ہوٹل کے اندر میں نے رات گزاری۔ ہوٹل میں رات گزار کے اگلے دن میں نے دوستوں سے کانٹیکٹ کیا۔ اس کے بعد مجھے وہاں پہ ایک جگہ تھی سنکاوا، وہاں پہ مجھے میرے دوست تھے کچھ، ان کے پاس مجھے جگہ مل گئی۔ تو دوستو، یہ بہت ہی خوفناک قسم کا واقعہ تھا اور یہ ریئلٹی پہ منحصر ہے۔ یہ یقیناً کوئی جنات کی فیملی تھی جو اس گھر میں پہلے سے ہی رہتے تھے، اور کیونکہ اب میں اکیلا رہ گیا تھا اس لیے مجھے انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو بہرحال اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ کا نام بڑا ہے، ہمیں اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اس کا کلام پڑھ کے سونا چاہیے، اپنے پر پھونک کے سونا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے ایسی جگہ کو چھوڑ دیں جہاں پہ اس قسم کے معاملات ہونا شروع ہو جائیں۔ تو دوستو، امید ہے یہ سچا واقعہ آپ کو ضرور پسند آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں انجم عطا کو، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا۔ تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں اور کامنٹ دیں۔